دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 3.5 سال کی حکومت میں کیا کیا۔ احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ غریب اور دہاڑی دار طبقے کو موقع پر مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے لنگر خانوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگرامز کا آغاز کیا۔ مستحق خواتین کو ماہانہ نقد وظیفہ اور بینک اکاؤنٹ فراہم کرنے کے لیے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں احساس پناہ گاہیں قائم کی جو ان لوگوں کو محفوظ اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرتی ہے جو رہائش کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان بھر میں کم از کم 2 کروڑ گھرانوں کو روزمرہ استعمال کی اشیاء پر 30% ماہانہ سبسڈی فراہم کرنا ہے۔ کسان کارڈ کا اجرا کیا جس کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی والی کھاد، بیج اور کیڑے مار ادویات کے علاوہ کم سود پر قرضے اور کسی قدرتی آفت کی صورت میں تباہ شدہ فصلوں کا معاوضہ بھی ملے گا۔ صحت سہولت پروگرام کا آغاز کیا جس کے ذریعے کم آمدن والے شہریوں کو فوری اور باوقار طریقے سے علاج کی سہولت دی گئی۔ صحت کارڈ سے ہر خاندان کو سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہسپتالوں میں سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا طبی علاج حاصل کرنے کی سہولت میسر تھی۔ مستحق خاندانوں کے لیے احساس اسکالرشپ اور تعلیمی وظائف کا آغاز کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں۔ وظائف کی رقم خاص طور پر لڑکیوں کے لیے زیادہ رکھی گئی۔ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد ان علاقوں میں بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنا تھا جہاں اسکولوں تک رسائی ایک چیلنج تھا۔ احساس ہم قدم پروگرام کا آغاز کیا جو معذور افراد کو مالی امداد، صحت کی دیکھ بھال اور پیشہ ورانہ تربیت کی شکل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ پروگرام کا آغاز کیا جو ان کے لیے ATM، والیٹ اکاؤنٹ، ڈیبٹ کارڈ اور شناختی کوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کارڈ مزدوروں کو کم سے کم معاوضے کی یقین دہانی کے علاوہ 11 نقد فوائد فراہم کرتا ہے۔ احساس نشوونما پروگرام کا آغاز کیا جو صحت اور غذائیت کے لیے نقد رقم کی منتقلی کا پروگرام ہے جس کا مقصد 23 ماہ سے کم عمر بچوں میں سٹنٹنگ کو روکنا ہے جو بچوں میں دماغی افعال اور اعضاء کی نشوونما کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آغاز کیا جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کسی فزیکل بینک میں جائے بغیر پاکستان کے اندر بینکنگ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ پاکستان کا پہلا فوری ادائیگی کا پلیٹ فارم راست متعارف کروایا جو اسٹیٹ بینک کی کاوشوں سے افراد، کاروباری اداروں اور حکومتی اداروں کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ممکن اور آسان بناتا ہے۔ ملک کی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں سیرت چیئر قائم کی تاکہ نوجوان نسل کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کی تعلیم دی جا سکے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مؤثر پالیسیوں کی تشکیل دی جس سے سیاحت کو فروغ ملا اور دنیا بھر سے لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے۔ 2023 تک ملک بھر میں 10 بلین درخت لگانے کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان میں جنگلات اور جنگلی حیات کے وسائل کو بحال کرنا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا تھا۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جس سے ایک کے بعد ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے نوجوانوں کو تکنیکی اور مالی مدد دونوں لحاظ سے وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان میں ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری کے لیے روشن اپنا گھر اسکیم کا آغاز کیا جو باہر بیٹھے اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں گھر بنا سکیں گے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کا آغاز کیا جو شہریوں کی شکایات کے ازالے کا نظام ہے۔ یہ پورٹل تمام سرکاری محکموں سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس پورے طریقہ کار کی نگرانی خود کرتے تھے۔ 21 نئی یونیورسٹیوں پر کام کا آغاز کیا۔ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی جو نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پر تحقیق کرے گی۔ ٹیکس اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا تھا تاکہ بالآخر بیرونی قرضوں پر انحصار ختم کیا جا سکے۔ کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جو ملک میں غربت کے خاتمے اور معاشرے کے پسماندہ طبقات کو مالی طور پر بااختیار بنا کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے عوام کو کاروبار کرنے، گھر بنانے اور تعلیم کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ پنجاب اور KPK میں کئی نئے ہسپتالوں کی تعمیر کا آغاز کیا اور متعدد پرانے ہسپتالوں کی تعمیریں نو کر کے انہیں دوبارہ فعال بنایا۔ ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں اور اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ مودی کی RSS آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا اور مسئلہ کشمیر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا۔ تمام عالمی فورمز پر فلسطین کے لیے مؤثر انداز میں آواز اٹھائی
اور بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی مذمت کی۔ کورونا جیسی وبا میں بہترین حکمت عملی اپنائی، کورونا کو کنٹرول کرنے اور مانیٹرنگ کے لیے NCOC قائم کی۔ جہاں دنیا کے کئی بڑے ملک کورونا سے نمٹنے میں ناکام رہے، وہیں پاکستان نے کورونا کا زبردست مقابلہ کیا۔ نہ ہسپتالوں میں بیڈ کم پڑے، نہ آکسیجن، عوام کو ویکسین بھی وقت پر دستیاب ہوئی اور اکانومی کو بھی سنبھالا۔ دنیا نے پاکستان کی کورونا کے خلاف حکمت عملی کو سراہا اور کہا کہ دنیا کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد کورونا میں ملک کے ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو عزت کے ساتھ مالی امداد فراہم کرنا تھا۔ یہ پروگرام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کیش ٹرانسفر پروگرام تھا۔ چھوٹے بڑے ڈیمز کے متعدد منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کیے، زیادہ تر پر کام شروع ہو چکا ہے اور PTI کی مدت ختم ہونے کے بعد مکمل ہونا تھا۔ اسکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا، یکساں تعلیمی نظام کا آغاز کیا، جس کا مقصد نئی نسل کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنا اور تعلیمی نظام میں امیر غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے۔ ریکارڈ کیس میں ملک کو $11 بلین کے جرمانے سے بچایا اور بلوچستان میں اس جگہ سے سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر کی کھدائی کے لیے ایک منصوبے کی تشکیل نو کی۔ شاندار سفارتکاری کی بدولت بیرونی ملک جیلوں میں بند ہزاروں غریب پاکستانیوں کو پاکستان واپس لایا گیا۔ ہر فورم پر اسلام کا مقدمہ لڑا اور اسلامی دنیا کو متحد کر کے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ عمران خان کی کوششوں کی بدولت اقوام متحدہ نے ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن منانے کا اعلان کیا، عالمی اسلام کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا اور 2 دفعہ OIC کی میزبانی کی۔ ایمانداری، خودداری اور وقار کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ہرے پاسپورٹ کی عزت بڑھائی۔ پاکستان میں ڈرون حملے بند کروائے اور قوم کو دوسروں کی جنگ میں جھونکنے سے روکا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیا اور صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز متعارف کروائیں۔ پشاور BRT شروع کی، جس نے عام عوام کو بڑے پیمانے پر سستی اور معیاری سروس فراہم کی، جس سے شہر میں ٹریفک اور آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملی۔ کرتارپور راہداری صرف چند مہینوں میں تعمیر کروا کر اس کا افتتاح کیا اور سکھوں کو اپنے دینی فرائض سر انجام دینے کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ افغانستان میں امن کی واپسی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کی حکومت میں پاکستان نے نہ صرف امن مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا، بلکہ افغانستان سے غیر ملکیوں کو صحیح سلامت نکالنے میں مدد کی۔ بہت سے عالمی رہنماؤں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور IMF، WHO اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسی کئی تنظیموں نے اپنے عملے کو باحفاظت نکالنے میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس معاملے پر عالمی دنیا نے پاکستان اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے کردار کو بہت سراہا، کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا اور پچھلے وزرائے اعظموں کی طرح شاہانہ رہن سہن اپنانے کے بجائے خود بھی سادہ طرز زندگی اپنایا اور اپنے وزیروں مشیروں کو بھی یہی ہدایات دی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کیے، بیرونی دوروں پر ملکی تاریخ کے کم ترین اخراجات آئے، مہنگی سرکاری گاڑیوں کو فروخت کیا اور گورنمنٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھول دیا اور اس سے بچنے والا سارا پیسہ عوام پر لگایا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور بہترین حکمت عملی سے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان سوچے گا نہیں بلکہ جواب دے گا اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑے گا۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس بھیجا، اس سے پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی اور دنیا نے اسے عمران خان کی جیت اور مودی کی ہار قرار دیا۔ سوات، پشاور، DI خان، دیر، موٹر وے اور دیگر پروجیکٹس پر کام کیا۔ حکومت نے پاکستان بھر میں 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا اور ایک تباہ حال معیشت کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود اپنی حکومت کی مؤثر پالیسی میکنگ سے پاکستان کو فاٹک کی گرے لسٹ سے نکالا۔ سری لنکا کے مسلمانوں کو مرنے کے بعد جلائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی۔ عمران خان کے دورے کے بعد سری لنکا نے مسلمانوں کو تدفین کی اجازت دے دی۔ قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ تعلیم کو ڈگری لینے کے لیے لازمی قرار دیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان جنگ میں مسلمانوں کی کھلم کھلا سپورٹ کی۔ ملک میں پہلی بزنس آؤٹ سورسنگ BPO ریڈی سہولت ورک اراؤنڈ کا آغاز کیا، جہاں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو 700 سے زائد ملازمتیں فراہم کی گئیں۔ احساس ریڈی بان پروگرام کا آغاز کیا تاکہ غریب ریڈی بان اپنے خاندانوں کی پرورش کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اچھی رقم کما سکیں۔ اس پروگرام کے ذریعے مختلف اضلاع میں ریڈی بانوں کی مالی مدد کی گئی۔ لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کی، جو کہ حکومت کا ایک انقلابی قدم تھا جس نے صدیوں پرانے پٹواری نظام کو جدید بنایا۔ ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کی،
पिछली हुकूमत का छोड़ा हुआ $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा दुरुस्त हिकमत अमली की वजह से तकरीबन $0.5 अरब तक कम किया। मुअस्सर सिफारतकारी से कार्के केस में पाकिस्तान को $1.2 बिलियन के जुर्माना अदा करने से बचाया। गैर मुल्की तरसीरात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहम इकदाम उठाए और पाकिस्तान के इकदाम को आलमी सतह पर सराहा गया। सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद के बाइस पाकिस्तान की मुआशी हालात में बेहतरी आई और कारोबार करने में आसानी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान की स्टार्टअप इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए SME पॉलिसी तश्कील दी, जिसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी मराकज़ को बैंक क्रेडिट की सहूलत और कारोबार के लिए ज़मीन फराहम की जाएगी और हुकूमती इदारों की तरफ से तमाम रुकावटें हटाने का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए $2 अरब मुख्तस किए ताकि हुक्मरानों के शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी को रोक कर आवाम को सहूलियात मुहैया की जाएँ। PM रिलीफ फंड कायम किया, जिसने कोविड के दौरान लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वालों को नकद रकम फराहम की। आज़ाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को सालाना $10 लाख की इंश्योरेंस कवरेज के साथ सेहत सहूलत कार्ड मुहैया किया। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नफाज के लिए कई कवानीन मंजूर किए, जिनमें ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट भी मंजूर किया गया, जो माजूर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान का छोटे कारोबार और कोविड की वजह से नौकरी गंवाने वाले अफराद को यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ पैकेज दिया। कोविड से निपटने के लिए टाइगर फोर्स कायम की, जिसका मकसद मुकम्मल तौर पर करंतना शुदा इलाकों में बिला तातुल खुराक की फराहमी, गरीबों में इमदाद की तकसीम और वसी पैमाने पर आवाम को कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत से मुतल्लिक आगाही देना था। PIA और दीगर इदारे जो पिछली हुकूमतों की नाअहली के बायस नुकसान में जा रहे थे, उनको मुनाफा बख्श बनाया। पाकिस्तान के शहरियों की शिकायत का नोटिस लेकर हज़ारों शिकायत के हल के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया। कोविड में मुश्किल माशी हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया। बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। सनती शोबे में बहुत सी इस्लाहात की, जिसके नतीजे में टेक्सटाइल की सनत में नुमाया बेहतरी देखने में आई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली के साथ ही एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में गैर मामूली इजाफा देखा गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस जारी रखने के लिए इकदाम उठाए, जिसने मुल्क की बरामदात को बढ़ाने और रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। कोरोना के बाइस लॉकडाउन से पैदा होने वाले माशी बहरान से गरीब आवाम को मुश्किल से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए मुल्क भर में अरबों रुपए की रकम लाखों मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। कोरोना के दौरान लोगों की मदद के लिए टेली हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की, जिसका मकसद हस्पताल जाने की ज़रूरत को ख़त्म करके आवाम को सेहत की देखभाल से मुतल्लिक मुशावरत फराहम करना है। रज़ाकाराना खिदमात फराहम करने के लिए डॉक्टर्स खुद को रजिस्टर करवा सकते थे, जबकि मरीज़ मैसेज भेजकर मुफ्त मशावरत हासिल कर सकते थे। दबाव के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत की, जिसने मुल्क के गरीब तबके को मुकम्मल तबाही से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात का इयादा किया कि मुकम्मल लॉकडाउन मईशत को तबाह कर देता है और आबादी के एक बड़े हिस्से को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल देता है। मुल्क की तारीख में पहली बार कमीशन बनाकर शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया और कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया। इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया। जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा दिया और उसकी तामीर व तरक्की और वहाँ की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए 33% फंड्स मुख्तस किए। वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए सस्ते कम लागत के मकानात मजदूरों में तकसीम किए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की में मुसलसल इजाफा हुआ, जिसने पाकिस्तान के GDP को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। बेहतरीन माशी हिकमत अमली से पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की शरह को 6.17% तक पहुँचाया, जिससे फीकस आमदनी में इजाफे के अलावा मुल्की मईशत के हजम को $383 बिलियन तक बढ़ाने में मदद मिली। मुल्क में CPEC के तहत मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, जो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे और मुल्क के लिए सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करेंगे। इनमें आज़ाद पतन और कोहाला पावर प्रोजेक्ट सहरे फहरिस्त हैं। सनती तरक्की के लिए बेहतरीन सनती पैकेज का ऐलान किया, जिसका मकसद छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों के लिए शराइत को कम करना और उन्हें सहूलत फराहम करना है, और साथ ही समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में सरमायाकारी में रुकावटें दूर करना है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसानों को उनका हक दिया और एक जामे ज़राई तब्दीली के लिए मनसूबाबंदी की और इसे तरजीही बुनियादों पर नाफिज करने का आगाज़ किया। इसमें किसानों के लिए कई मंसूबे
معیاری بیج کی فراہمی، پانی کا مؤثر انتظام، لائف اسٹاک فارمنگ میں مدد اور زرعی شعبے کو ایک اعلیٰ پیداوار دینے والے ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے پالیسی میکنگ شامل ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز کیا، جس کے تحت 5 سالوں میں کم آمدنی کے افراد کے لیے 50 لاکھ سستے گھر بنائے جائیں گے۔ یہ ملک کے طویل عرصے سے نظر انداز کیے جانے والے طبقے کو کچی آبادیوں سے تعمیر شدہ فلیٹوں میں منتقل کرنے میں مدد کرے گا۔ تعمیراتی صنعت کے لیے تاریخی کنسٹرکشن پیکج دیا، جس میں 5 اور 10 مرلہ کے مکانات پر سبسڈی، مکانات کی تعمیر کے لیے 5% بینکوں کی فنانس مختص، ٹیکس میں چھوٹ اور بلڈرز کی سہولت کے لیے 1 ونڈو آپریشن شامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی بہتر پالیسیوں کی وجہ سے ملکی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہوا، جو حکومت کے مقرر کردہ اہداف سے زیادہ تھا۔ دیامر بھاشا ڈیم منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ اس منصوبے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ MN1 ریلوے نیٹ ورک کا آغاز کیا، جو ریلوے کے موجودہ ڈھانچے کو جدید ریلوے میں تبدیل کرنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور کاروبار کرنے میں آسانی کے ساتھ اقتصادی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹورزم کو فروغ دے گا۔ ایک نئی اور متحرک بلو اکانومی پالیسی کو حتمی شکل دی۔ اس کا مقصد سمندری ماحولیاتی نظام کی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی ترقی، بہتر معاش اور ملازمتوں کے لیے سمندری وسائل کا پائیدار استعمال کرنا ہے۔ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے فلاحی پروگرام کا آغاز کیا، جس میں کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے $709 ملین کی سبسڈی پیکج کا اعلان کیا۔ قبائلی اضلاع کی عوام نے ملکی تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالا، جو ان علاقوں کو پاکستان کے انتظامی اور آئینی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ قرآن پاک کے کاغذات پر ڈیوٹی ختم کی اور ساتھ ہی قرآن پاک کی معیاری پرنٹنگ اور تقسیم کے لیے بھی اقدامات کیے۔ PTP کو منافع بخش ادارہ بنایا اور پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا ریونیو ٹارگٹ پورا کیا۔ گوادر فری زون کے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا اور متعدد دیگر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، جس میں ایک ایکسپو سینٹر، ایگریکلچر انڈسٹریل پارک اور 3 فیکٹریاں شامل ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ریچارج پاکستان انیشیٹو کی منظوری دی، جو سیلاب کے پانی کے بہتر استعمال پر کام کرے گا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کو منافع بخش بنایا اور اس ادارے کی آمدنی میں 3 سالوں میں 128% اضافہ ہوا۔ حکومت نے کم لاگت میں زیادہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر بنایا، جبکہ پاکستان پوسٹ نے بین الاقوامی کارکردگی کے انڈیکس میں 30 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ گرین اسٹیمولس ویژن کے تحت پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو کا آغاز کیا، جس کا مقصد نیچر کی حفاظت اور 2023 تک محفوظ علاقوں جیسے کہ نیشنل پارکس، ویٹ لینڈز اور جنگلی حیات کے ذخائر کو ملک کے کل رقبے کا 15% تک بڑھانا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کی بھرپور طریقے سے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ نمائندگی کی اور پاکستان کی کھوئی ہوئی عزت بحال کی، اور سب سے بڑھ کر قوم کو نظریہ پاکستان کا مطلب سمجھایا اور قوم میں اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا شعور بیدار کیا۔ یہ سب اور بہت کچھ صرف 3.5 سال میں عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا۔